وہ ایک بہت اچھے عالم ہیں، ان سے یہ سوال ہو گیا کہ اذان سے پہلے درود پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب ہم کھڑے ہو کے درود پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا پڑھیں. پھر درود پڑھا. پھر اس کے بعد کہا کہ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے درود پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جی. پھر انہوں نے کہا 15 منٹ پہلے؟ انہوں نے کہا پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا 10 منٹ پہلے پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اذان سے 1 منٹ پہلے. پھر وہاں وہ خاموش ہو گیا کیونکہ ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے واضح. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص اذان دینے سے پہلے اللہ سے 10 رحمتیں لیتا ہے تو آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ میں اگر اذان دینے سے پہلے درود پڑھتا ہوں اپنے آقا و مولا کے اوپر کہ مجھے 10 رحمتیں مل جائیں اللہ سے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور درود کی جو مطلب ترنم ہے وہ چینج ہوتا ہے، اذان کا ترنم چینج ہوتا ہے. درود پڑھا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے، سیدھا سیدھا. اذان ذرا ترنم سے پڑھی جاتی ہے، تو یہ واضح فرق تو نظر آ جاتا ہے. اور عام شخص کو بھی پتہ ہے کہ یہ درود اور یہ اذان ہے، تو مکس کیسے ہوگی؟ ہاں تب آپ کہہ سکتے تھے کہ کوئی شخص اللہ اکبر کے بعد درود پڑھے یا درمیان میں پڑھے یا اذان کے جو آخری الفاظ ہیں ان سے پہلے پڑھے. پھر کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے اذان کے اندر درود شامل کر دیا ہے. حضرت بلال حبشی بھی آپ کو پتہ ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھا کرتے تھے نبی پاک کے اوپر. تو پھر ہم نے اس مسئلے کو ختم کرنے کے لیے ادھر تک کہہ دیا کہ بھئی آپ اذان سے پہلے نہیں، آپ بعد میں پڑھ لیا کریں. لیکن یہ بعد کے پڑھنے کے بھی قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جا کے ریسرچ کریے گا، لکھیے گا اپنے گوگل کے اوپر، حافظہ اللہ کے اوپر جو انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں، اس کے اوپر لکھیے گا کہ حضرت بلال حبشی جب اذان دیا کرتے تھے اس سے پہلے بھی کچھ لفظ پڑھا کرتے تھے. وہ کیا تھے؟ اگر وہ پڑھنا بدعت نہیں ہے نا تو پھر نبی پاک کے اوپر درود بھیجنا بھی بدعت نہیں ہے. اس طرح امت کو تقسیم مت کریں. اور دوسرے نمبر میں گورنمنٹ کو یہ بولوں گا کہ اس طرح لبرلزم کی طرف مت جائیے. اپنی قوم کو لبرل کی طرف نہ جانے پر مجبور کیا جائے. ٹھیک ہے. اور باقی جو ایمان والے ہیں، آپ ان چیزوں سے ٹینشن نہیں لینی آپ نے ان چیزوں کی. یہ صرف آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، آپ کا بگاڑ کچھ نہیں سکتے. اور رہا اسپیکر کا مس یوز، ٹھیک ہے، اس چیز سے روکنا چاہیے کہ فرقہ وارانہ جو تقریریں کچھ لوگ کرتے ہیں ان کا حل تو یہی ہے کہ اسپیکر کو بند کر دیا جائے، کہ وہ یوز نہ کیا جائے سوائے اذان کے. لیکن جن چیزوں کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے، مطلب درود پڑھنا کون سا فرقہ واریت ہے؟ اور دوسرے نمبر پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے عہدے داران اور بڑے بڑے پاکستان کے بندے ہیں جن کی مہندیوں کے فنکشن 15 دن چلتے ہیں، جس میں کبھی کوئی سنگر آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، اور ساؤنڈ سسٹم لگے ہوئے ہیں، تو تب کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تب اسپیکروں کا غلط یوز نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد جب یہ پولیٹکس جتنے بھی ہیں باہر نکلتے ہیں، جلسے اور جلوس کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ اسپیکروں کا مس یوز نہیں ہوتا؟ پھر کیا ان چیزوں سے